ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی لڑکا اپنے باپ کا احسان نہیں چکا سکتا ہے سوائے اس کے کہ اسے یعنی باپ کو غلام پائے اور خرید کر آزاد کر دے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں پر زبان درازی کرتا تھا لیکن اپنے گھر والوں کے سوا کسی اور سے زبان درازی نہ کرتا تھا۔ میں نے اس کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا، تم استغفار کیوں نہیں کیا کرتے؟ تم ہر روز 70 بار استغفار کیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخی آدمی اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے۔ بخیل آدمی اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے اور جہنم سے قریب ہے۔ جاہل سخی اللہ کے نزدیک بخیل عابد سے کہیں زیادہ محبوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس نے خوف خدا کی وجہ سے اسے حرام سے بچا لیا، اللہ تعالیٰ اسے ایمان عطا کرے گا جس کی لذت وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں محسوس کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے لا الہ الا اللہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کہا، قیامت کے دن اس پر جہنم کی آگ حرام ہوگی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جس کے پاس 3 لڑکیاں ہوں اور وہ ان کے ہونے پر صبر کرے، ان کو اپنی کمائی سے کھلائے پلائے اور پہنائے تو وہ اس شخص کے لیے قیامت کے دن جہنم سے آڑ ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صاف دل اور سچی زبان والا انسان سب سے بہتر ہے۔ عرض کی گئی، صاف دل والے کون ہیں؟ فرمایا، وہ متقی و پرہیزگار مسلمان جن کے دل میں ذرا برابر نافرمانی اور بغض و حسد نہ ہو۔ عرض کی گئی، اس کے بعد فرمایا، جو دنیا سے نفرت کرے اور آخرت سے محبت۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں پر مہربانی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی نہیں کرے گا۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کی زمین ظلم سے لے لی، اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے پوچھا، اللہ کے رسول، پھر کون سا عمل زیادہ بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا، اللہ کے رسول، پھر کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، حالانکہ اگر میں زیادہ پوچھتا تو آپ زیادہ بتاتے۔